السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو شروع کرتے ہیں ہم قرآن پاک کا مختصر سا تعارف۔ پارہ نمبر ہوگا 14۔ سب سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں پارہ 14 یعنی کہ 14 پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ حجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 5 باتیں یہ ہیں: کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھنائی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتوں کا سجود ہونا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ 3 قصے بتائے گئے ہیں اس میں۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ ہے، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، لہٰذا ان کے ماننے والوں اور ان کی آل کو بستی سے نکل جانے کا کہا گیا۔ سب لوگ ان کے گھر کی طرف سے لپکے اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے ان کو عذاب سے دوچار کرنے آئے تھے، ان کو نوخیز لڑکے سمجھ کر زیادتی کرنے کی کوشش کی جب کہ فرشتے تھے، اور آخرکار قوم لوط بدترین عذاب کا شکار ہو کر نشان عبرت بنی۔ اس طرح قوم سمود کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں بھیجیں اور نشانیاں دکھائیں مگر وہ نظر انداز کرنے لگ گئے۔ تیسرا قصہ قوم سمود کا ہے، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ نمبر 2 پہ ہے سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمانوں کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں جس سے تم دودھ گوشت حاصل کرتے ہو، اور وہ اپنے مالک کے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، کھچر اور گدھے پیدا کیے جو برابری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور ذہنیت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرنے والا ہے۔ رات اور دن اور سورج اور چاند اس نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، مگر یہ انسان ان انعامات کا شکر ادا کرنے کی بجائے
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے رسالت۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسینہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، یعنی کہ حسن سلوک سے، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں، درختوں اور اپنا چھتے بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جامع آیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قربت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں سے ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے اور شکر گزار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملت کے اتباع کے حکم دیا گیا ہے۔ دعوت، حکمت و نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم ہے۔ حکمت اور بھلائی کی نصیحت کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے بحث و مباحثے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ضرور، اور بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔